محترم سامعین گرامی، آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اگر اس آزادی کی نعمت کا اندازہ لگانا ہے تو ان علاقوں کو دیکھ لیں، ان ملکوں کو دیکھ لیں، ان قوموں کو دیکھ لیں جو عرصہ گزر گیا، سال ہا سال سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کی زندگی کتنی مشکل گزر رہی ہے، کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے، حالات کس قدر خراب ہیں۔ فلسطین کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں اور اسی طرح دنیا کے اندر اور بھی علاقے ہیں جو طاقتور ملکوں اور قوموں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں اور اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ان کے جو حالات ہیں ان کو اگر صحیح طور پر دیکھا جائے، سمجھا جائے، غور کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں آزاد خطہ عطا فرمایا، آزاد ملک عطا فرمایا۔ تو صرف زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کر لینا یہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس آزادی کے کچھ مطالبات ہیں، کچھ تقاضے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کو ادا کرنا لازم ہے، ورنہ یہ آزادی چھن بھی سکتی ہے، واپس بھی ہو سکتی ہے، دوبارہ غلامی والی صورت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس آزادی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ شروع میں مسلمان، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، ایسی ہی صورتحال درپیش تھی، اسی طرح کے حالات تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مدینہ منورہ کی شکل میں ایک ایسا خطہ عطا فرمایا جہاں وہ کافروں کے ظلم و ستم سے بچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا۔ تو میں یاد کرو اس وقت کو جب تم تھوڑے تھے، زمین کے اندر کمزور تھے، تمہیں ہر وقت خطرہ تھا کہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا نہ دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہاری مدد فرمائی، فآواکم، اس نے تمہیں جگہ دی، مدینہ منورہ میں رہنے کے حالات پیدا کیے، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِي، اور اپنی خاص مدد کے ساتھ تمہیں مضبوط کیا۔ آہستہ آہستہ تم طاقتور ہوتے چلے گئے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے حالات درست فرما دی، پاکیزہ رزق عطا فرمایا، خوشحالی سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو آخر میں شکر کا ذکر ہے کہ جس قوم کو مشکلات سے نجات ملے، دشمن کے ظلم و ستم سے اس کی جان چھوٹے، ان کی کمزوری وہ ختم ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رہنے کے لیے اپنا ملک عطا کر دے، ان کے مالی حالات، اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اگر اس آزادی کے بعد اس کی قدر نہ کی جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے، جس مقصد کے لیے ساری محنت کی گئی تھی اس مقصد کو پورا نہ کیا جائے، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت اس کو بھلا دیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو واپس بھی لے لیتے ہیں۔ فرمایا الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا انہوں نے تاریخ نہیں پڑھی، دوسری قوموں کے حالات نہیں دیکھے کہ ان سے پہلے کتنے ملک اور قومیں، ان کو ہم نے قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، حکومت عطا فرمائی، خود مختاری سے نوازا، آزادی سے ہمکنار کیا، تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی، اس نعمت کی قدر نہ کی، اس نعمت کا حق ادا نہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ اگر تم نے اس ملک کی، اس آزادی کی، اس خوشحالی کی قدر نہ کی، شکر نہ ادا کیا، تقاضے نہ پورے کیے، تو پھر یہ سارا کچھ چھن بھی سکتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، کتنے ہی ملک، بستیاں، قومیں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اس کے رسولوں کے حکموں سے سرکشی کی، بغاوت کی، وہ معیشت کے بہتر ہونے پر، حالات کے سنور جانے پر باغی بن بیٹھے، سب کچھ بھلا دیا،
فرمایا فحاسبنا حسابا شدیدا، ہم نے پھر سخت ان کا محاسبہ کیا، ان کا حساب لیا، ان کو سزا دی، ان کو پکڑا ہم نے۔ تو یہ نتیجہ نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے بغاوت کرنے کا، سرکشی کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، نمونے پیش کیے ہیں تمہیں سمجھانے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، سبق سیکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ وہ ملک اور علاقے جو نہایت مطمئن تھے اور امن والے تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی، ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی، رزق وافر مقدار میں میسر تھا، لیکن انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں پر اتر آئے، عیاشیوں پر اتر آئے، فضول خرچیوں پر اتر آئے، بغاوت اور سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے، اس کی عبادت کرنے سے منہ موڑ لیا۔ تو فرمایا کہ ہم نے سب کچھ ان سے چھین لیا، واپس لے لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ملک کی صورت میں، آزادی کی صورت میں، خوشحالی کی صورت میں، یہ دائمی اور مستقل نہیں ہیں، یہ مشروط ہیں کہ اگر ان کا شکر ادا کرو گے، ان کا صحیح استعمال کرو گے، ان کے تقاضے پورے کرو گے، تو یہ نعمتیں چلتی رہیں گی، بہار رہیں گی، بلکہ ان کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ لیکن اگر سب کچھ بھلا دیا کہ ہم نے کن وعدوں کے ساتھ، کن نعروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ ملک حاصل کیا، اور کتنی امیدیں ہم نے وابستہ کی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آزاد ملک ملا سب کچھ بھلا دیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، گرفت یہ بھی آ سکتی ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فریضہ بتلایا ہے، ذمہ داری بتلائی ہے کہ جب کسی قوم کو آزادی کے ساتھ رہنے کے لیے ملک ملتا ہے، زمین کا ٹکڑا ملتا ہے، تو پھر ان کی کیا ذمہ داری؟ میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، میں کہ ایمان والے، اللہ پر یقین رکھنے والے، اللہ کے عبادت گزار بندے، مومن بندے، جب ہم ان کو زمین میں اقتدار سے نوازتے ہیں، ان کو آزادیوں سے ہمکنار کرتے ہیں، ان کا اپنا ملک ہوتا ہے جہاں پر ان کو کسی کا کوئی ڈر نہیں، خوف نہیں، خطرہ نہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، فرمایا تو پھر وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام قائم کرتے ہیں، قرآن کا نظام قائم کرتے ہیں، اسلامی قانون نافذ کرتے ہیں۔ اقام الصلاۃ، سب سے بنیادی اور پہلا فریضہ نماز کی ادائیگی اور اس کی پابندی اور اس کی اقامت، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ حکومتی سطح پر لازمی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے مسجد میں حاضر ہو۔ اس کے بغیر اس کو مسلمان تصور نہیں کیا جائے، اس کے بغیر اس کے مسلمان ہونے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلی ذمہ داری آزادی حاصل ہونے کے بعد، آزاد ملک مل جانے کے بعد، کہ سرکاری طور پر، اجتماعی طور پر، قومی سطح پر نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا جاتا ہے۔ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں کی سرپرستی کی جاتی ہے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، دولت مندوں سے، مالداروں سے پیسہ جمع کر کے غریبوں مسکینوں کے اندر اس کو مناسب انداز میں عدل و انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جاتا ہے، تاکہ معاشرے کا کوئی فرد وہ بھوکا نہ سوئے، پریشان نہ ہو، سب ایک دوسرے کا سہارا بنیں، تعاون کریں۔ یہ قومی سطح پر، حکومتی سطح پر نظام قائم کیا جاتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یہ آزادی کا پہلا تقاضا ہے۔ اور فرمایا وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ ملک کے اندر نیکیوں کو پھیلایا جاتا ہے، اچھے کاموں کی تلقین کی جاتی ہے، اچھے کاموں کے لیے ماحول سازگار بنایا جاتا ہے، نیکی کو رواج دیا جاتا ہے۔ یہ حکومت کی اور ملک حاصل ہونے کے بعد اقتدار پر آنے والوں کی یہ ذمہ داری، یہ نہیں کہ ہمیں حکومت مل گئی بس ہم اپنی مزے کریں اور عوام اور لوگ جو مرضی کرتے پھریں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہ ہو، کوئی روکنے والا نہ ہو، ایسی بات نہیں۔ میں وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، جو بھی غلط کام ہو، بے حیائی کا کام ہو، بے پردگی کا کام ہو، گانے بجانے کا کام ہو، عیش و عشرت کا کام ہو، فضول خرچی کا کام ہو، سب پر وہ پابندی لگاتے ہیں، منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں۔ یہ ہے آزادی کے تقاضے، یہ ہے ایک آزاد حکومت کی ذمہ داریاں، جن کو پورا کیا جائے گا تو آزادی باقی رہے گی، جاری رہے گی، ورنہ اللہ تبارک و تعالی ناشکری کرنے والوں کو، نافرمانیاں کرنے والوں کو، اللہ اس کے رسول کو بھول جانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ پہلے جیسے حالات میں، اس سے بھی بدتر حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دھکیل دیتے ہیں۔ پھر وہ دعائیں کرتے ہیں، دوبارہ وعدے کرتے ہیں، پھر ان کی دعائیں سنی نہیں جاتی، ان کی پکار کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔
جب پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس وقت کی جو بڑی قیادت تھی اور عوام جو بڑی پرجوش تھی، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ ہم پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنانا چاہتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہندوؤں کی وجہ سے، انگریزوں کی وجہ سے، کافروں کی وجہ سے ہم اپنے اسلام پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتے۔ ہمیں علیحدہ خطہ چاہیے جس پر ہم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر سکیں۔ اگرچہ اس وقت بہت سے بڑے بڑے سیاستدانوں نے، علماء کرام نے بھی پاکستان کے بنانے میں مخالفت بھی کی ہے، لیکن ان کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ ہم پورے ملک کو کنٹرول کریں، پورے ہندوستان پر ہماری حکومت ہونی چاہیے۔ صدیوں تک ہم اس پر حکومت کرتے رہے ہیں، ہمیں پورا ملک دوبارہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا مقصد اس سے بھی بڑا تھا، لیکن حالات ایسے بن چکے تھے کہ یہ ناممکن تھا، مشکل تھا۔ اس لیے کچھ لوگوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ سارا ملک اگر حاصل نہیں ہو سکتا، پورا ہندوستان اگر حاصل نہیں ہو سکتا، تو جتنا حاصل ہو سکتا اتنا ہی لے لو، کچھ نہ کچھ تو ہمیں آزادی ملے گی۔ تو سارے کے لالچ میں سے بھی رہ جائیں، یہ کوئی دانش منافع نہیں ہے۔ چنانچہ اس وقت کے بڑے بڑے مسلمان لیڈروں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب سارے ہندوستان پر حکومت کی باری آئے گی پھر دیکھا جائے گا، فی الحال جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے تو اپنے علیحدہ ملک کے طور پر منوائے جائیں، تسلیم کیے جائیں، وہاں پر تو کم از کم ہم اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو یہ تھا مین مقصد جس کو اس نعرے کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لیکن جیسے ہی ملک مل گیا تو کرسی کی لڑائی شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ یہ پروگرام بنائے جائیں کہ باقی علاقہ کیسے آزاد کرانا ہے، پورا ہندوستان کیسے دوبارہ واپس لینا ہے، کیونکہ سارا مسلمانوں کا ہے، تھوڑے سے ٹکڑے پر وہ اس پر بھی لڑائی شروع ہو گئی۔ تو صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کہ نہایت کمزوری، بدحالی، بد امنی اس کا ہم شکار ہیں، کیونکہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے یہ بھلا دیے۔ ہمیں جشن منانا یاد رہا، ناچ گانا یاد رہا، نعرے لگانا یاد رہا، جلسے جلوس یاد رہے، لیکن جو اصل ہمارا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ وعدہ تھا اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ ملک حاصل ہونے کے بعد، آزادی مل جانے کے بعد کیا کرنا ہے، وہ ہم نے بلا دیا اور پھر نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اس پریشان کن صورتحال سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بجائے جشن منانے کے تجدید عہد کیا جائے، پوری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگے، توبہ کرے، اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے، اور آپس میں یہ کرسی کی لڑائی، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی لڑائی، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی لڑائی، اس کو ختم کیا جائے۔ اسلام کی خاطر، ملک کی خاطر،
اپنے ذاتی مفادات کو ایک طرف رکھ کر قومی مفادات کو ترجیح دی جائے اور ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، ملک کو خوشحال کرنے کے لیے، آگے بڑھانے کے لیے، پوری دنیا پر ایک نمونہ مثال بنانے کے لیے، پوری اسلامی دنیا کی قیادت کے لیے اتفاق، اتحاد، اس کا مظاہرہ کیا جائے۔ اس کے بغیر ہمارا ملک جو ہے یہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہماری قیادت کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہمارے ذمہ داران کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔